شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا، اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام اعلی مقام نے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی، آج اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سورت 9-10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آئے گی، کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو یہ سورت 9 اور 10 محرم کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھواتے ہیں، اپنے گھر میں اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، یہ بڑا چھوٹا سا آسان سا طریقہ اور آسان سا عمل ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ تکلیف سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو، میرے گھر میں رزق کا، فاقوں کا، رزق کی تنگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورت پڑھنے کا اپنے گھر میں اہتمام کروائے، اور اس کا اپنے گھر میں ضرور اہتمام کرے یا کروائے، خود پڑھے یا اپنے بچوں سے پڑھوائے۔ اس عمل میں بہت ہی تاثیر ہے، یہ پرتاثیر عمل ہے۔ اس سورت کی اتنی طاقت ہے کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دجال کے فتنے سے اس شخص کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کیونکہ یہ صورت اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ صورت نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی، اس لیے یہ صورت اتنی پیاری ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، یہ بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اس کے عاشوراء کے یعنی 9 اور 10 محرم کے روزے ہیں۔ اس میں اللہ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، اس عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ نے آج یہ عمل خود بھی اور بچوں سے بھی کروانا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، آپ نے وہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل 9 محرم کو کر رہے ہیں تو آپ نے اول و آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ 9 بار ہی اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ 10 محرم کو یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے اول و آخر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 10 بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اگر جب آپ 9 محرم کو آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ سورت بھی 9 بار پڑھنی ہے۔ اس عمل کو ملا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ مل کر پڑھ سکتے ہیں، 3-4 گھر کے افراد مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر لے۔ جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے اور یہ پارہ نمبر 15-16 میں ہے۔ آپ نے اول و آخر 9 بار، اگر آپ 9 محرم کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اول و آخر 9 بار درود ابراہیمی اور 9 مرتبہ ہی سورہ کہف کو پڑھنا ہے،
اور اگر آپ 10 محرم کو پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اول و آخر 10 بار درود پاک کے ساتھ 10 بار ہی سورہ کہف کو پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کر لیں تو اس کے بعد ہر جمعۃ المبارک کو صرف ایک مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں۔ آپ کے گھر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ساری زندگیاں پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کے حضور آپ نے اپنی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے گھر میں رزق کی تنگی کو ختم کرنے کی دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک اس عمل کے وسیلے سے اور شہید کربلا کے وسیلے سے آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیں گے، آپ کے گھر سے فکر و فاقہ غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ آپ اللہ پاک غیبی مدد آپ کی فرمائیں گے اور رزق کے 30 دروازے آپ کے لیے کھول دیں گے۔ ہر دروازے سے آپ کے لیے رزق آئے گا اور بے شمار بے بہا آئے گا۔ آپ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا کہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے آپ اتنا ہی آپ کے لیے کم ہوگا۔ آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور اپنے بچوں سے بھی کروانا ہے۔ اگر ایک شخص نہیں کر سکتا تو گھر کے 2-3 افراد مل بیٹھ کر اس عمل کو 9 اور 10 محرم کو لازمی کر لیں۔